بیگم صاحبہ میں بس ابھی لائی، آ جاؤ جلدی لاؤ، اس سے پہلے میرا سر درد کرنے لگے۔ اب ذرا پارٹی کے حال احوال پہ نظر دوڑاؤ۔ اس شاہ نواز نے تو قسم کھالی ہے، بے وقوفیاں ہی کرنی ہے۔ وہ اپنے موبائل پر انگلیاں چلاتی ہوئی خود سے کلام کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزر چکی تھی، ملازمہ چائے کا کپ رکھ کر جا چکی تھی اور وہ ابھی ناشتہ کر رہی تھی کہ سامنے سے آتے شاہ نواز پر نظر پڑی اور اس کے چند قدم پیچھے زوبیہ چلی آ رہی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا ہوا آ گئے تم دونوں، آؤ بیٹھو ناشتہ کرو۔ شاہ نواز تو اپنے اسپاٹ چہرے کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، لیکن زوبیہ ابھی تک کھڑی تھی۔ ارے بیٹا زوبیہ، تم کیوں کھڑی ہو؟ آؤ بیٹھو ناشتہ کرو ہمارے ساتھ۔ نہیں آنٹی، مجھے بھوک نہیں ہے، میں بعد میں کھا لوں گی۔ زوبیہ نے اب تک کا پہلا جملہ ہی ادا کیا تھا، جس سے شاہ نواز نے ایک نظر زوبیہ کی طرف دیکھا اور دوبارہ پلیٹ پر جھک گیا۔ ایسے نہیں چلے گا بیٹا، اب تم اس گھر کی بہو ہو۔ آج تم پورے 2 دن کے بعد کمرے سے باہر آئی ہو اور اب سے تمہیں ہمارے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا شاہ نواز؟ شاہ نواز نے ہوں سے کام چلا لیا۔ چلو آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ رضیہ بیگم کے بار بار کہنے پر وہ ہچکچاتے ہوئے بیٹھ تو گئی، لیکن اس ٹیبل کی ویرانی کو دیکھ کر، جہاں صرف یہ 3 لوگ ہی تھے، اسے دیکھ کر اپنے گھر کا منظر یاد آ رہا تھا، جہاں پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی۔ بھلے قوانین سخت تھے، لیکن سب مل کر تو بیٹھتے تھے۔ زوبیہ چمچ منہ میں لیتی کافی دیر سے اسی سوچ میں ہی تھی، لیکن تبھی رضیہ بیگم کے کانسنے سے وہ بیدار ہو گئی۔ اچھا شاہ نواز، تم زوبیہ کو اس کے میکے کب لے جا رہے ہو؟ جی، شاہ نواز نے بے یقینی سی نظر اپنی ماں پر ڈالی۔ میں کہہ رہی ہوں تم زوبیہ کے ساتھ اس کے گھر ہو آؤ، اسے بھی اچھا لگے گا۔ 2 دن سے کمرے کی 4 دیواری میں بند رہ کر آج باہر آئی ہے۔ زوبیہ نے سنا تو مانو اس کے چہرے کی اداسی ہی ختم ہو گئی۔ اسے تو اپنی ماما، اپنے ابو، اپنے زمان بھائی اور تانیہ بھابھی سے ملنا تھا، لیکن روحی کا خیال وہ جھٹک چکی تھی۔ اماں، میں ابھی کام سے باہر جا رہا ہوں، 1 آدھ دن تک واپسی ہوگی، لیکن اگر یہ جانا چاہتی ہے تو ڈرائیور چھوڑائے گا۔ فی الحال میں نہیں جا سکتا، لیکن شاہ کوئی بات نہیں آنٹی، میں چلی جاؤں گی ڈرائیور کے ساتھ۔ مجھے بھی ماما کی بہت یاد آ رہی ہے اور ابو سے بھی مل لوں گی۔ رضیہ بیگم نے زوبیہ کی بات پر اس بات میں سر ہلایا اور ایک نظر شاہ نواز پر ڈالی، جو مغرور انداز سے نوالے چبا رہا تھا۔ یہ ضرور کوئی نہ کوئی بند ضرور کرے گا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم شاہ نواز کو گور رہی تھی۔ لان سے ہوتی ہوئی وہ سیدھا گھر میں داخل ہوئی اور اب اس کے سامنے یہ خوبصورت بنگلہ واضح ہو کر نظر آ رہا تھا۔ صبح کے سورج کی کرنیں ہر چیز کو چمکا رہی تھی۔ مین ڈور کے سامنے ہی لاؤنج تھا، جہاں بہت نفیس اور خوبصورت سامان سجا رکھا تھا، اور لاؤنج کی ایک طرف سیڑھیاں جو اوپر کو جا رہی تھی اور ان کے نیچے اوپن کچن تھا، اور سائڈ سے ایک گلی کی طرح جگہ تھی جہاں بنگلے کے باقی کمرے تھے۔ ایک نظر سامنے لگے وال کلاک پر ڈالی اور اپنے پسینے کو صاف کرتی ہوئی وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ایک نظر اپنے دوپٹے کے نیچے چھپی اس چیز کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے سامنے اور آس پاس نظر دوڑا کر جائزہ لے کر ایک سکون کا سانس لے کر اندر آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ کہاں گئی تھی تم؟ وہ جو اپنے خیالوں میں سوچ چکی تھی، کوئی نہیں جو اسے دیکھ سکے۔ تبھی اس آواز سے وہ کام سی گئی۔ وہ اس وقت آئینے کے سامنے کڑا ٹھائے باندھ چکا تھا۔ روحی، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کہاں گئی تھی تم؟ وہ میں واک کرنے گئی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں جو آیا بس بول دیا۔ واک کرنے گئی تھی، وہ بھی اس وقت؟ ٹائم دیکھو، دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ ایک سرسری سی نگاہ روحی کے اڑے رنگ پر ڈال کر وہ واپس مڑنے والا تھا، لیکن نہیں، ویٹ روحی، لیکن میں نے مین گیٹ چیک کیا تھا، وہ تو کل رات سے لاکڈ ہے۔ تو تم کیا ہوا میں اڑ رہی تھی؟ باہر تو نہیں گئی تھی، میں تو لان میں ہی واک کر رہی تھی۔ روحی کا جواب اسے ہضم نہیں ہوا اور آنکھیں چوٹی چوٹی کر کے اسے گورنے لگ گیا۔ قسم سے میں لان میں ہی تھی۔ وہ بالکل چھوٹے بچے کی طرح گلے کی چمڑی کو کھینچ کر قسم کھا رہی تھی۔ روحی کی اس نادانی پہ ذوحان کے چہرے کے سخت انداز اب مسکراہٹ میں بدل گئے۔ پاگل لڑکی، فریش ہو کر نیچے آؤ، میں بھی آفس جانے والا ہوں، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ہٹو پیچھے، جانے دو مجھے باہر۔ ذوحان کے جاتے ہی اس نے ایک لمبی اور گہری سانس لی، مانو کوئی چوری پکڑتے رہ گئی ہو۔ اپنے پلو کے نیچے اس ڈھکے ہوئے ہاتھ کو باہر نکال کر وہ پیکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی پیکٹ تھا جس کی وجہ سے وہ آج اس در پہ آ گئی تھی۔ کتنا کچھ بدل گیا تھا صرف اس گمنام چیز کی وجہ سے۔ اسی چیز کے پیچھے وہ درندے بھی تھے۔ آئی ایم سوری ذوحان، یہ پیکٹ اس رات میں نے تمہاری گاڑی میں ہی چھپا دیا تھا جب تم مجھے ہاسپٹل لے جا رہے تھے، لیکن تمہیں میں ابھی اس بارے میں بتانا نہیں چاہتی۔ یہ بہت رسکی ہوگا اور مجھ پر یہ بوجھ تب تک رہے گا جب تک میرے ابو کو ہوش نہیں آ جاتا۔ بس ایک انہی سے ہی میرے اندر کا یہ بوجھ اترے گا۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ اپنے آپ سے ہی دل کی بات کہہ کر بہلانا اس کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ خود سے کلام گوتی اور ایک آنسو گر کر فرش میں سمایا تھا۔
ہاں جی میں بس ابھی ہی نکلنے والی ہوں، آپ لوگ انتظار کریں، میں بس آ رہی ہوں۔ رضیہ بیگم اپنا فون بند کر کے بس نکلنے والی تھی کہ سامنے اس لمبے چوڑے شاہ نواز کو دیکھ کر ایک دم سے ڈر گئی۔ کہاں جا رہی ہو میری پیاری اماں جان؟ اس کے لہجے میں حد سے زیادہ چاشنی تھی۔ میں پارٹی کے سلسلے سے جا رہی ہوں، آج بیٹھک بھی ہے، لیکن تم تو کسی کام سے گئے تھے اور کل واپس آنے والے تھے۔ جی اماں جان، وہ پتہ کیا ہوا، مجھے اطلاع ملی کہ تم نے میرے ہنی مون کے لیے فلائٹس کی ٹکٹ بک کروائی، تو بس رہا نہیں گیا، کیا کرتا آ گیا۔ اچھا یہ تو اچھا کیا، چلو میں اب چلتی ہوں، کھانے پہ ملاقات ہوگی۔ رکو اماں، وہ داڑا تھا جسے وہ ایک دم رک گئی۔ اماں تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ آخر یہ سب کرنے سے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ میں بہت خوش ہوں اس شادی سے؟ ہاں بولو۔ شاہ نواز، میں واپس آ کر بات کرتی ہوں، ابھی جانا ہوگا۔ نہیں اماں، تم ایسے تو نہیں جا سکتی، پہلے میرے سوال کا جواب دو مجھے، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ آخر کیا چاہتی ہو تم؟ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں اس شادی سے نہ سنجیدہ تھا اور نہ کبھی ہوں گا، سمجھی تم؟ شاہ نواز کی بلند اور ٹاٹے دار آواز سے بھی وہ کہاں چپ رہنے والی تھی، بس سامنے آ گئی۔ ہمیں اس لڑکی کا اعتماد حاصل کرنا ہے، بس ہمیں زوبیہ کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا۔ شاہ نواز، اگر اس کی بہن کو بھنک بھی لگی کہ زوبیہ خوش نہیں تو آگے تم خود سمجھدار ہو۔ اماں، اعتماد حاصل کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، لیکن تم نے تو حد کر دی، میرا ہنی مون پلان کر دیا۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے اماں، شاباش۔ اس بار وہ طنزیہ ہنس رہا تھا۔ پاگل پن مت کرو، چپ چاپ تیاری کرو، کل ہی فلائٹ ہے، اور شام میں جا کر زوبیہ کو اس کے گھر سے لے آنا۔ صبح تو وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی تھی۔ میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے تو مت جانا، لیکن یاد رکھنا اگر اس کے گھر والوں کو لگا کہ ہم نے زوبیہ کو ذرا بر دکھ دیا ہے تو، خاص کر تمہاری محبوبہ کو۔ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ ایک گہری مسکان شاہ نواز پر ڈال کر فوراً نکل گئی۔ کافی فائلز ٹیبل پر بکھری پڑی تھی، جیسے سال بھر کا کام رکا تھا اور آج وہ اسے پورا کرنے والا تھا۔ ایک ایک فائل کو بغور دیکھ کر اس کا دھیان بار بار فون پر ہی جا رہا تھا، شاید کسی کی کال کا انتظار تھا اسے۔ اس کا دھیان اب بٹ گیا تھا کہ فون رنگ کرنے لگا اور اسکرین پر نام روشن تھا، کسی دوست کا۔ ہاں فائق، کیا خبر ہے؟ پتہ چلا کہاں ہے وہ؟ دوسرے جانب سے جواب حاصل ہوتے ہی اب ذوحان کی پریشانی کچھ کم ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی اسلام آباد کے لیے نکلتا ہوں، ویسے خبر پکی ہے کہ وہ وہیں پر ہے۔ سر، خبر ایک دم پکی ہے، برہان صاحب یہاں اسلام آباد میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل کی فلائٹ سے آ رہا ہوں، اسے پتہ نہ چلے۔ اوکے سر، جو حکم۔ کال کے بند ہوتے ہی اب اسے کچھ سکون ہوا تھا۔ برہان سلامت ہی ہے، لیکن اگلے لمحے اسے صبح آفس آنے سے پہلے کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ صبح آفس کے لیے نکل رہا تھا جب روحی اس کے دائیں بائیں گھوم رہی تھی۔ ذوحان، تم میرے سوال کا جواب دو، کل رات بھی تم نے مجھے ٹال دیا، لیکن اب مجھے جاننا ہے کہ نفیس آنٹی اور انم کہاں ہے، تم مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ روحی، میرا دماغ خراب مت کرو، مجھے آفس کے لیے پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، وہاں کافی کام رکا پڑا ہے، ہٹو پیچھے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں روحی، میں نے کل رات بھی یہی کہا تھا، وہ لوگ ایک شادی کے سلسلے میں دوسرے شہر گئی ہوئی ہے، جلدی واپس آ جائیں گی۔ جھوٹ، ایک دم جھوٹ، مجھے بتاؤ کہیں وہ میری وجہ سے تو نہیں گئی؟ روحی کے منہ سے بھی وہی سن لیا جو اس کے خود کے دماغ میں تھا۔ اس پر ایک سنجیدہ نظر ڈال کر وہ مزید کچھ کہے بغیر اچھلتا پنا۔ اپنے خیالوں سے بیدار ہو کر ایک گہری سانس لی اور دونوں بازوؤں کو ٹیبل پر رکھ لیا تھا۔ میں اب اس پاگل لڑکی کو کیا جواب دوں؟ آخر وہ بھی تو صحیح کہہ رہی ہے، امی ناراض ہو کر ہی تو حیدرآباد چلی گئی ہے، لیکن مجھے اب مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، کل اسلام آباد جاتا ہوں، پھر امی کو بھی مانا کر واپس لے آؤں گا۔ صبح کے قریباً 9 بجے کو آئے تھے، اس کے پاس رکھا الارم اور موبائل ایک ساتھ رنگ کر رہے تھے، لیکن وہ بے خبر شخص ایسے سو رہا تھا جیسے بہت تکا ہوا تھا۔ آوازیں بڑھتی جا رہی تھی، فون تو بند ہو گیا تھا، لیکن الارم تھا کہ چپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھی تھا کہ ڈیٹ بند کر تکیہ کانوں کے آگے رکھ لیا، لیکن اسے بند کرنے کی توہین نہ کی۔ چند سیکنڈ بعد الارم بند نہیں ہوا، بلکہ اسے فرش پر مار کر کسی نے توڑ ہی دیا تھا۔ زور سے ٹوٹنے کی آواز سے وہ ایک جھٹکے میں ہڑبڑا کر اٹھا اور بیٹھ کر اس دشمنی جان کو دیکھنے لگا جو پوری طرح تپی ہوئی تھی۔ نہیں ذوحان، تم مجھے یہ بتاؤ، آخر کون سا نشہ کر کے سوتے ہو؟ تمہارے پاس رکھا الارم کب سے بج رہا تھا؟ مجھے نیچے کچن تک سن گیا، لیکن تمہیں یہاں پاس رکھا نہیں سنا۔ کس قسم کا نشہ کیا ہے تم نے؟ روحی، اس بدتمیزی کا مقصد؟ بج رہا تھا تو بجنے دیتی، میں نے تم سے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ تمہاری معلومات کے لیے بتا دوں، 9 بج چکے ہیں، آفس نہیں جانا۔ نہیں لفظ لمبا سا کھینچ کر وہ پھر سے وہی لیٹ گیا۔ کیوں؟ بتایا تو تھا کل رات، آج شام مجھے اسلام آباد جانا ہے تو آفس سے آپ کر رہا ہوں، اب مجھے زیادہ تنگ مت کرو اور سونے دو، کل آفس کا سارا کام نپٹا کر ہی آیا تھا۔ اور ہاں، مجھے 12 بجے سے پہلے مت اٹھانا، اور بریک فاسٹ میں اٹھ کر کروں گا۔ آیا بڑا کام چور کہیں کا، حکم تو ایسے دے رہا ہے جیسے میں بائی لگی ہوں، میرا دماغ کھا جاتا ہے۔
ابھی بھی بھوک باقی ہے اس کی۔ بڑبڑ بند کرو، مجھے ابھی نیند آ رہی ہے، تمہیں اٹھنے کے بعد سبق سکھاؤں گا۔ ماتھے پہ تیوری چڑھا کر وہ غصے سے اسے دیکھ کر ہی کام چلا رہی تھی۔ اگر بس چلتا تو سر ہی پاڑ دیتی۔ فرش پہ زور سے پیر ماتی ہوئی تل ملا کر کمرے سے نکل گئی، لیکن اس کی حرکتوں پہ وہ دیوانہ نیند میں بھی مسکرا رہا تھا۔ پاگل لڑکی، من مناتے ہوئے تکیا کو زور سے دبایا۔ ڈیڈ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ سمن ابھی تک اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ جب دلاور صدیقی جرمنی سے واپس آئے تو سیدھا اسی کے پاس آئے تھے۔ میری بیٹی، مجھے پتہ چل گیا ہے، تم نے مجھے جب جرمنی فون کیا تھا تبھی میں نے نفیسہ بھابھی سے بھی بات کی تھی۔ ڈیڈ آپ کے بھتیجے نے، اس زحان نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، میری محبت کو رون کر رکھ دیا ہے، مجھے اکیلا کر دیا ہے۔ میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر؟ میری بچی، میری پیاری بیٹی، چلو چپ کر جاؤ، تمہارے ڈیڈ ہے نا، تو کس کی ضرورت ہے تمہیں؟ نہیں ڈیڈ، مجھے میری محبت چاہیے، مجھے میرا زحان چاہیے۔ میں ہرگز نہیں سہن کر پا رہی کہ وہ کسی اور کا ہو چکا ہے۔ ڈیڈ، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، مجھے کہتا ہے میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے جینے دو۔ ڈیڈ، کیا میں اتنی بری ہوں؟ سمن میری بچی، تم بہت پیاری ہو، میری پیاری بچی ہو نا۔ ہم سبھی جانتے ہیں وہ تمہیں محبت نہیں کرتا بیٹا، تو کیوں پھر ایسے رو رہی ہو میری جان؟ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ڈیڈ، چاہے وہ مجھے محبت کرے نہ کرے، لیکن میں تو کرتی ہوں نا، اور بس یہی بہت ہے۔ لیکن اسے بھی ہو جائے گی، مجھے یقین ہے۔ ڈیڈ، میں جب صرف 10 سال کی تھی تبھی سے میں نے زحان سے محبت کی ہے، لیکن اگر وہ مجھے نہ ملا۔ ڈیڈ، اگر آپ اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے لیے کچھ کرے پلیز ڈیڈ، پلیز۔ اس نے اب رو کر التجا کرنا شروع کر دی۔ لیکن بیٹا، میں اب کچھ نہیں کر سکتا، وہ اب شادی شدہ ہے، کسی کا شوہر ہے وہ، تم اسے بھول جاؤ، یہی بہتر ہوگا۔ دلاور صدیقی سمن کے پاس بیٹھے مسلسل سرکپائی پہ ہی لگے ہوئے تھے، لیکن وہ لڑکی تو بالکل جنونی ہی ہو چکی تھی، ان کے سینے سے لگی تڑپ رہی تھی کہ تبھی اسے کچھ سوجا اور آنسو پونچھ کر سیدھی ہو گئی۔ ڈیڈ، آپ ابھی کے ابھی اور اسی وقت لندن فون کریں اور دانش کو فوراً پاکستان بلائے۔ اب بس وہی ایک راستہ ہے، وہی کچھ کر سکتا ہے۔ سمن کی اس نئی ضد پر وہ بے بسی کے عالم میں اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ سینے کے بل لیٹا بی سو رہا تھا۔ رام دہ لباس اور بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، داڑھی ہلکی سی بڑی ہوئی اس کی پروکار شخصیت کو نکارنے میں پیش تھی۔ 11:30 ہو چکے تھے، لیکن اس وقت وہ کوچ پر نہیں، بیڈ پہ آ چکا تھا اپنی باقی کی نیند پوری کرنے۔ دیوانے کی اس پرسکون نیند میں خلل ڈالے بنا وہ دیوانی بس اسی کو تاک رہی تھی۔ محبت بھلے آنکھوں سے چلک رہی تھی، لیکن دل کی ٹھنڈک اس کو مسکرانے پہ زور دے رہی تھی، شاید اس چہرے کے سکون کو دل میں اتار رہی تھی۔ اٹھو، وہ بھی دشمنی جان ٹہری، بس عادت سے مجبور ہو کر اسے آرڈر دینے لگی۔ اٹھو یار، کیا مسئلہ ہے؟ نیم کلی آنکھیں کھول کر وہ بولا۔ اٹھو تو صحیح بتاتی ہوں یار، جاؤ، میرا دماغ خراب نہ کرو، تو تم ایسے نہیں اٹھنے والے۔ رکو، اسے دمکاتی ہوئی وہ کمرے کے پردے ہر طرف سے اٹھا رہی تھی، جیسے سورج کی کرنیں کمرے کو روشن کرنے لگی، اور نیند میں بھی خلل بنا چکی تھی۔ بے وقوف لڑکی، تم کبھی مت سدھرنا، اپنے شوہر کو تنگ کرنے کا انجام اب بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ روحی کی حرکت پر وہ دونوں بازو پہ ڈالتا ہوا اٹھا اور پیچھے کو مڑا، لیکن منہ کلا کا کلا رہ گیا۔ آپ وائٹ کلر کی شیپون کی فراق جو گھٹنوں سے نیچے آ رہی تھی، بالوں کو ڈیلی چوٹی میں باندھ کر کے کندھے پہ رکھا تھا، اور چند آوارہ لٹے اس کے شفاف اور سفید رنگ کے چہرے پہ بکھری ہوئی تھی۔ وہ اس وقت دوپٹے کے بغیر ایک چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ او ہیلو، کیا دیکھ رہے؟ کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ روحی کے بے باکی پر وہ ہکل کر ہنس رہا تھا، لیکن وہ منہ بسور رہی تھی۔ ایکچولی لڑکیاں تو بہت دیکھی ہے، لیکن اتنی، میرا مطلب چھوٹی ہائٹ والی کم ہی دیکھی۔ روحی کی ہائٹ پر طنزیہ جملہ ہی کافی تھا جو اس کے پارے کو ہوا دے چکا تھا۔ خود کو دیکھا ہے، گھوڑے جتنے لمبے اور باری بھی ہو، بچی اسے باری پن نہیں، مسلس کہتے ہیں۔ دیکھو ذرا، خود کو دیکھو، 5 فٹ 4 انچ۔ غصے سے لال ہوتی ہوئی اس لڑکی کو مزید ہوا دینے میں تو وہ بھی ماہر تھا۔ وہ خود کو بھی دیکھ لو، 6 فٹ کے ہو، میں تمہارے کندھے تک آتی ہوں۔ آیا بڑا؟ اچھا، ایسی بات ہے تو چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ اپنی شرٹ کو ٹھیک کرتا وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، اس کے قریب آ کر وہ اسے مزید گور رہا تھا، اور وہ بھی اپنے اوپر نگاہوں کی تپش کو آسانی سے محسوس کر سکتی تھی۔ چلو ذرا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ فل سائز آئینہ جو الماری کے ساتھ نصب تھا، اس جانب اشارہ کرتا ہوا وہ خود بھی آگے بڑھا۔ دیکھو لڑکی، ذرا غور سے دیکھو، تم میرے کندھے سے بھی 1.5 انچ نیچے ہو۔ وہ دونوں برابر کھڑے تھے، ہاتھ سے اشارہ کر کے وہ اسے چھوٹی ہائٹ کا احساس دلا رہا تھا۔ تو پھر ایک کام کرنا، میرے ساتھ کبھی باہر مت نکلنا، اور نہ خواہ مخواہ۔ اپنی انسلٹ ہوتی دیکھ کر وہ تانوں پہ اتر آئی۔ خواہ مخواہ کیا؟
کچھ نہیں، تم بس اپنا منہ بند رکھو ورنہ میں نے تمہیں ٹیڈا بنا دینا ہے۔ لڑکی تمیز سے بات کرو اپنے مجازی خدا سے۔ تو اس مجازی خدا کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ لڑکی سے کیسے بات کی جاتی ہے، کسی کی اچھی بلی ہائٹ کا مذاق نہیں بناتے۔ او اچھا، اس کا بھی حل ہے نا میرے پاس۔ ذوحان نے گہری سانس لے کر خارج کی اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ہاتھ کو اس کی کمر کے گرد حائل کر کے ایڑیوں کے بل تھوڑا اونچا کیا اور اپنے برابر کر لیا۔ اب بتاؤ، ہو گئی نا میرے برابر؟ اس کے کندھے سے چپکی اب وہ اس کے بالکل برابر ہو گئی تھی۔ اپنے کمر پہ وہ اس کی مضبوط پکڑ کو محسوس کر سکتی تھی۔ لڑکی ویسے تمہاری ہائٹ کے ساتھ ساتھ تمہاری یہ ناک بھی چھوٹی سی ہے، لیکن یار اس پہ ہر وقت غصے کا ویٹ، اف اللہ، کیسے ایڈجسٹ کر لیتی ہو تم میری چھوڑو، پہلے اپنے کرتوت بھی دیکھ لو جو غصہ دلا رہی ہے مجھے۔ ہٹاؤ اپنا ہاتھ۔ اپنی کمر کی طرف اشارہ کرتی ہوئی وہ بولی، چچورا کہیں کا مسز زوجہ، ابھی آپ نے میرا مسٹر میاں والا چکور پن دیکھا ہی کہا ہے۔ رکو ذرا کچھ دکھاتا ہوں۔ اپنی نظروں کا زاویہ اس نے کسی اور جانب کر کے اسے خاموش کروایا۔ یہ دیکھو، مجھے مل گئی اس شکل پر اب تک کی سب سے بہترین چیز۔ واٹ؟ روحی نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ دس ون۔ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو چھو رہا تھا، دوسرے بازو کو اس کی گردن کے گرد حائل کر کے اسے گھما کر اپنے سامنے مزید قریب کیا تو اب اس کا فوکس گلاب کی پتیوں کے جیسے لبوں پر ہی تھا۔ روحی نے کچھ محسوس کرتے ہوئے آنکھیں نیچے کر کے دیکھا تو وہ خود ہی کچھ ہڑبڑ کرنے میں مگن تھی اور لبوں کے ہلنے پر اس نے نگاہوں کا لمس محسوس کیا تو اوپر دیکھا، وہ اسی کی طرف آنکھیں جمائے دیکھ رہا تھا۔ ذوحان لیو می، اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا جو روحی کو شرم سے پانی پانی کرنے لگا تو آنکھیں جھکا کر وہ نرمی سے بولے، چپ رہو، ابھی تمہیں ٹریلر دکھاتا ہوں چچورے پن کا۔ چچورا جو ٹھہرا تو دیکھتی جاؤ ذرا۔ نہیں نہیں پلیز، مجھے معاف کر دو، تم تو بہت شریف انسان ہو نا۔ میں بلا چچورا کیوں کہنے لگی؟ یہ تو تمہیں پہلے سوچ کر کہنا چاہیے تھا۔ اب بالکل خاموش رہو۔ نہیں یار، بالکل ایک نادان بچی کی طرح چہرے کو چھپا کر التجا کر رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ کچھ نہیں کہوں گی۔ یار ذوحان، تم بہت اچھے اور شریف لڑکے ہو۔ شٹ اپ روحی، منہ بند کر کے چپ رہنے کی کوشش کرو، اگر تمہارا منہ کھلا تو۔ ذوحان نے اسے ڈپٹ کر بالکل خاموش ہی کروا دیا۔ کمر کے ساتھ ساتھ گردن کے گرد گرپ کو مزید سخت کر کے وہ اس کے لبوں کے ساتھ چہرے کے وہ رنگ دیکھ رہا تھا جو کبھی لال تو کبھی پیلے ہو رہے تھے۔